اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود۔ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ زیوکار سامعین، میں جب برصغیر کی تقسیم سے پہلے مسلمانوں کی بے چارگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو عہد رفتہ کو الفاظ میں پروتے خود ہی آنسوں کے سیلاب میں بہہ جاتا ہوں۔ میرے کانوں میں بابر، شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی گونج سنائی دیتی ہے تو روح و قلم میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ پھر یہ سوچ کر میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے جب مسلمان حکمرانوں کی حساب سے دھکیل کر غلامی کی تاریخ گھاٹی میں پھینک دیے گئے۔ وہ سب کچھ مجھے یاد ہے، یعنی تابناک کے ستوت کی کرنیں بھی اور کربناک کی پرچھائیاں بھی۔ جی ہاں زیوکار، برصغیر پاک و ہند کے افق پر مسلمانوں کے عروج کا سورہ محض ایک حادثہ تھا جب ایک عرب تاجر کی بیٹی کو بحری قذافوں نے قید کر لیا۔ زندان کی در و دیوار سے اس معصوم کی سسکیاں بغداد پہنچی تو 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم ہندوستان پہنچے جس نے ظلم کی دیوار کو گرا دیا۔ دنیا نے دیکھا کہ راجہ دہر کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ نتیجتاً مسلمانوں نے 1000 سال تک برصغیر پاک و ہند محمد بن قاسم کے شاندار فتوحات کا نتیجہ تھا کہ ہندوستان پر 1000 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی۔ ستم ظریفی دیکھے کہ رفتہ رفتہ مسلمان اپنی منزل سے ہٹتے چلے گئے۔ اس جرم ضعیفی کے نتیجے میں انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ 14 اگست ہمیں مسلمانوں کی اس عظیم جدوجہد کی یاد دلاتی ہے جب لاکھوں مسلمان آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس پر شاعر نے کہا، اے عرض وطن کیا بتائیں تجھے کس طرح بنایا ہم نے، کیا بتائیں تجھے کس طرح بنایا ہم نے، تیری مٹی میں لہو اپنا ملایا ہم نے، خود زمین بوس ہوئے تجھ کو اٹھایا ہم نے، خود زمین بوس ہوئے تجھ کو اٹھایا ہم نے، پاس جو کچھ بھی تھا تجھ پہ لٹایا ہم نے، جاں تو چیز ہی کیا تھی کہ لٹائی ہم نے، جاں تو چیز ہی کیا تھی کہ لٹائی ہم نے، چھوڑ دی تیری خاطر ساری خدائی ہم نے۔ معزز حاضرین، برصغیر میں پاکستان کی عمارت کی بنیاد محمد بن قاسم نے رکھی، جبکہ اس عمارت کی آرائش کبھی تو محمود غزنوی نے کی اور کبھی شہاب الدین غوری نے، بابر نے کبھی رانا سانگا کے آگن بھارت کے خاک کو چکنا چور کیا تو غوری نے پرتھوی راج چوہان بھارت کو افسانہ بنا کر رکھ دیا۔ لیکن جب مسلمان شمشیر و سلاح کے درس کو بھول گئے تو ان کی انگلیاں طوس و ربا سے کھیلنے لگی۔ جب وہ غیر توہمیت کے گیت بھلا کر ساز و ربا سے کھیلنے لگے تو قسمت ان کے ساتھ اپنا کھیل کھیلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ صادر فرماتے ہیں، اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے۔ انگریزوں اور ہندوؤں کی ملی بھگت سے وہ قوم جو کبھی حکمرانی کا صحرا اپنے سر پر باندھا کرتی تھی، غلامی کا توق ایسی غفلت کا نتیجہ تھا کہ تاریخ نے بہادر شاہ ظفر کی بے چارگی اور شہزادہ عالم کے ساتھ انگریزوں کے حوانی سلوک پر وہ آنسو بہائے کہ جمنا کی لہروں کو بھی ترس آ گیا۔ ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کا لہو مسلمانوں کی ضمیر کو جھنجھوڑنے لگا۔ صدر محترم، یہ وہ سلسلہ تھا جو مسلمانوں کی بے چارگی سے شروع ہو کر تاریخ بنتا گیا۔ ایک مرتبہ وہی آزادی کی طرف مسلمانوں کو بے چین کرنے لگی۔ آزادی کی تمنا کبھی مولانا ظفر علی خان کے سوز کا انوار بنی اور کبھی علامہ اقبال کی روح کی پکار۔ مسلمان خود ہی خود آگہی کی دو دھائی تلوار لے کر غلامی کے اندھیروں میں آزادی کا چراغ جلانے نکل پڑے۔ آزادی کے پھول مسلمانوں کے دلوں میں کھلنے لگے، آزادی کے پھول مسلمانوں کے دلوں میں کھلنے لگے تو پورا ہندوستان آزادی کی پرسوز نغموں سے گونج اٹھا۔ مسلم قوم ظلم و استبداد کا سمندر پار کرتی ہوئی آزادی کی منزل کی سمت رواں دعا رہی۔
بالآخر وہ لمحہ آ پہنچا جسے ہم 14 اگست کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کون جانتا تھا کہ انگریزی سامراج کا شاندار محل کسی خزائے رسیدہ پتے کی طرح لرز کر رہ جائے گا، کسی خزائے رسیدہ پتے کی طرح لرز کر رہ جائے گا۔ انگریزوں اور ہندوؤں کی ملی بھگت سے وہ قوم جو کبھی حکمرانی کا صحرا اپنے انگریزوں اور ہندو جو مل کر سامراجیت کی ڈگمگاتی دیواروں کو سہارا دے رہے تھے، آزادی کے سلام میں بہ جائیں گے۔ جناب والا 14 اگست 1947 کو اگر ہمیں پاکستان کی صورت میں قائد کے خواب کی تعبیر نہ ملتی تو آج ہماری حالت کیا ہوتی؟ آج آپ خود سوچتے آج ہماری حالت کیا ہوتی؟ کہ آزادی کی قیمت پوچھنا ہو تو غلام قوموں سے پوچھیں، آپ کو اس دن کی اہمیت اور اس دن کے منانے کا جواز بھی مل جائے گا۔ اور عہد کرتے ہیں کہ اس دن کے عظیم خواب کی تعبیر میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹوں اور بزرگوں نے بھی اس کی تکمیل کی کوشش کرے۔ آخر میں شاعر کی زبان میں کہوں گا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماں ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جیب خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ والسلام۔